علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ دوسرے پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اس رکوع کی اکثر آیتوں میں اللہ پاک نے روزے سے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ درمیان میں اللہ پاک نے ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہمیں عطا فرمائی ہے جو دعا سے متعلق ہے، اللہ سے دعا مانگنے سے متعلق بہت ہی قیمتی، بہت ہی روشن، بہت ہی زرین آیت ہے۔ اور پھر رکوع کے اخیر میں اللہ پاک نے معاملات میں جو مال کے مقدمات ہوتے ہیں ان مقدمات سے متعلق اللہ نے لوگوں کو ان کی غلطیوں پر تنبیہ فرمائی ہے اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کرنے سے روکا ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ یہ چند دنوں کی بات ہے۔ جو تم میں سے بیمار ہو یا رمضان میں سفر کی حالت میں ہو تو وہ روزہ نہ بھی رکھے تو بعد میں دوسرے دنوں میں ان کی قضا کر لے، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں، یعنی ایک غریب کو کھانا کھلا دیں۔
اور جو اس سے بھی زیادہ خوشی سے کرنا چاہے کوئی نیکی کا کام تو بہت اچھا ہے اس کے لیے، لیکن اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو تمہارا روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس قرآن میں ایسی روشن تعلیمات ہیں جو راہ دکھانے والی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں۔ لہذا جو بھی رمضان کا مہینہ تم میں سے پالے اسے پورے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ کوئی بیمار ہے یا رمضان میں سفر کی حالت میں ہے تو اتنے ہی دنوں کی دوسرے دنوں میں قضا کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور نرمی کرنا چاہتا ہے، تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ احکام اس لیے اللہ پاک بیان فرما رہا ہے تاکہ تم رمضان کے روزوں کی تعداد مکمل کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس ہدایت پر اللہ کی عظمت بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ دعا مانگنے والا جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا میرے احکام کو قبول کرنے کے لیے لبیک کہنا چاہیے اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ ان کو ہدایت حاصل ہو جائے۔ روزے کے دنوں میں رات میں تمہاری بیویوں سے تمہیں صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم چپکے اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور درگزر فرمایا۔ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو، اور جو بھی اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اولاد، اس مقدر کی ہوئی اولاد کو حاصل کر سکتے ہو۔ رمضان کی راتوں میں کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے صبح کے وقت، پھر رات تک روزے مکمل کرو، اور یاد رکھو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں رہتے ہو تو اس وقت بیویوں سے صحبت مت کرو۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو، اپنے احکامات کو وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ تقوی حاصل کریں۔ اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور مال کے مقدمات حاکموں کے پاس اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ تم لوگوں کا مال تھوڑا بہت ظالمانہ طریقے سے جان بوجھ کر کھا سکو، ایسا مت کرو۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، رمضان کے روزے بعد میں فرض ہوئے ہیں، پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے عاشورے کا روزہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی رکھا ہے۔ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا اس دن تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو عافیت کے ساتھ اللہ نے دریا سے پار کر دیا تھا۔ اس خوشی میں شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہم لوگ ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اس وقت آپ نے محرم کا 10ویں تاریخ کا روزہ فرض قرار دیا اور فرض کی حیثیت سے وہ روزہ رکھا جانے لگا۔ پھر بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں اور دوسری قوموں سے الگ تہذیب اور ثقافت اپنانے کا حکم دیتے ہیں، دوسری قوموں کی تہذیب اور ثقافت سے ہم کو بچانے کی اور پرہیز کرنے کی تاکید فرماتے ہیں، تو یہ تو یہودیوں کا روزہ ہو گیا، پھر ہم بھی اگر اس دن روزہ رکھیں گے تو ان کا روزہ ہمارا روزہ تو ایک جیسا ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال باحیات رہا تو 9ویں تاریخ کا روزہ بھی اس کے ساتھ شامل کر لوں گا۔ اس پر علماء نے بیان فرمایا ہے کہ عاشورے کا روزہ صرف ایک دن کا نہیں ہے، 2 دن کا ہے۔ یا تو 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ ان 2 دنوں کا روزہ رکھو، یا 10ویں اور 11ویں تاریخ ان 2 دنوں کا روزہ رکھو، ایک دن کا روزہ نہیں ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ تفسیر میں مختلف بیانات میں بیان کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہر سال شب معراج کے موقع پر، شب برات کے موقع پر لوگ فون کرتے ہیں، مولانا ایک دن کا روزہ رکھنا ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھنا ہے؟ عورتیں پوچھتی ہیں، مرد پوچھتے ہیں، نوجوان ساتھی پوچھتے ہیں۔ یہ 1 دن 2 دن یہ محرم کے مہینے والے روزے کے لیے ہے۔ اس وقت پوچھنا چاہیے کہ عاشورے کا روزہ 1 دن کا ہے کہ 2 دن کا ہے؟ یہ 2 دن کا ہے، یہ 1 دن کا نہیں ہے۔ اور شب معراج، شب برات کا تو آپ جتنا چاہیں رکھو، اس میں کوئی تعداد نہیں۔ پھر بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس مبارک آیت میں اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، اور یہ چند دنوں کے روزے ہیں، بہت زیادہ دن کے نہیں ہیں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کو نفل قرار دیا، رکھنا چاہو تو رکھو، ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورے کا روزہ رکھنے پر اللہ یہ ثواب دے گا کہ 1 سال پہلے کا گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو اگر عاشورے کا روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھنا چاہو تو نہ رکھو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نفل روزہ ہے، نفل اعمال کا یہ حکم ہے کہ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عاشورے کا روزہ رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو ایسا بولنا نہیں چاہیے، کھاؤ خداڑ، کیا تو عاشورے کا روزہ بھی نہیں رکھ رہا۔ یہ نفل روزہ ہے، نفل عبادت پر کسی پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ جیسے تہجد کی نماز نفل ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، اللہ ہم سب کو 100% تہجد گزار بنا دے، آمین۔ لیکن اگر کوئی مسلمان فرض نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، لیکن تہجد نہیں پڑھتا، تو اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، تنقید نہیں کر سکتے، اس کو کوس نہیں سکتے ہیں، اس کے خلاف کوئی محاذ قائم نہیں کر سکتے کہ یہ تو رات بھر سوتا رہتا ہے، تہجد بھی نہیں پڑھتا۔ ہاں البتہ تہجد پڑھنے کی ترغیب دینا چاہیے، تہجد پڑھنے کی فضیلت بیان کرنا چاہیے کہ اس کو پڑھنے کا کیا ثواب ہے اور کیا فضیلت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے، تاکہ لوگ پڑھیں۔ ایک جماعت، ہمارے تبلیغی احباب جماعت میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو جو امیر ہوتے ہیں وہ اگر اچھے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر قسمت سے کوئی سخت مزاج امیر مل جائے پھر تو مصیبت ہی مصیبت۔ تو ایسے ہی ایک سخت مزاج امیر اپنے مامورین کو جماعت میں لے کر چل رہے تھے، اور بہت تاکید کے ساتھ، بہت قوت کے ساتھ پکڑ پکڑ کے کھڑا کر دیتے تھے تہجد کے وقت، پیر دبا کے نہیں، ایک دم دھیرے دھیرے ہلکی ہلکی آواز سے نہیں، ایک دم پکڑ کے سے کھڑا کر دو، چل نماز پڑھ،
اب ساتھی بیچارے ان کا بہت خیال کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اڑ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ایک ساتھی تھا علاج کرنے والا، اس نے سوچا امیر صاحب ایسے نہیں مانے، تو ایک دم امیر صاحب کے بازو میں وضو کر کے آیا اور نیت باندھا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے زبردستی کے، اللہ اکبر۔ تو امیر صاحب کا علاج ہو گیا، سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ ساتھیوں پر نفل اعمال میں زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ عاشورے کے روزے میں بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ پاک نے اس رکوع میں رمضان کے روزوں سے متعلق بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر فرض نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ یہ بول کر اللہ نے روزوں کے معاملے کو ہلکا بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، آسان کیا ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنا گرمیوں کی شدت میں بہت مشکل ہے، خاص طور سے عرب کے علاقے میں۔ عرب کے علاقے میں گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہم یہاں ہندوستان میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس شدید گرمی میں روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کھانے پینے سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ تو اللہ نے آسانی سے پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہارے لیے مخصوص نہیں، تم سے پہلے کے لوگ بھی روزہ رکھتے رہے ہیں تاکہ مسلمان آسانی سے رکھ لیں۔ لیکن رمضان کے روزے کی فرضیت میں اسٹاپ بائی اسٹاپ، وقفہ بائے وقفہ احکامات بدلتے رہے ہیں۔ پہلے حکم یہ تھا کہ افطار کے وقت اگر جاگ رہے ہو تو کھا لو، افطار کر لو، اور پھر جب تک سو گے نہیں تب تک کھانے پینے کی اجازت رہے گی، اور جہاں سوئے تو پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں، یعنی سحری کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ بس سورج ڈوبنے کے بعد سے جب تک تم جاگتے رہو گے کھا پی سکتے ہو، افطار کرو، اس کے بعد سے کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک سو گے نہیں، اور جہاں سوئے اب بند۔ اتنا لمبا روزہ رہتا تھا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر بیچارے بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں کام دھندا کرتے رہے، مغرب سے پہلے آئے گھر پر، ایک دم تھکے ہارے، بیوی سے بولے کچھ ہے افطار کے واسطے؟ بیوی نے کہا کچھ ہے نہیں، لیکن میں لاتی کہیں سے۔ وہ بیچاری گئی ڈھونڈنے کے لیے، اتنے میں یہ سو گئے، تھکے ہوئے تو سو گئے۔ اب ان کی سونے کی حالت میں سورج ڈوب گیا اور افطار کا وقت آ گیا اور یہ سوتے ہی رہے۔ بیوی آئی اور دیکھی، ارے افسوس صد افسوس، ان کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی، روزہ کھولنے کے وقت کھانا چاہیے تھا اور یہ سو رہے ہیں، اب سو گئے تو اس کا مطلب کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بیچارے وہ رات بھر پھر ویسے بھوکے رہے، دن بھر تو بھوکے تھے ہی، رات بھر بھی بھوکے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو ان کی حالت ایسی ہوئی کہ دم سے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک واقعے کی اطلاع دی گئی کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جو اس رکوع میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ الگ نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات میں کالا اور سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے اور اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے۔ اب وہ اندھیرا ماحول، اس وقت کوئی روشنی کا خاص انتظام ہوتا نہیں تھا، اندھیرا گھر میں تکیہ ہٹا کے دیکھتے تھے تو کالا سفید کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اٹھ کے بیٹھ کے کھا لیتے تھے کہ جب تک سفید اور کالا دھاگا واضح نہیں ہوگا جب تک کھانے کی اجازت ہے۔ ان صحابہ میں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دوسرے دن وہ آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول بہت دیر تک کھانے پینے کی اللہ نے اجازت دے دی، میں تو رات بھر بار بار اٹھاتا تھا، تکیے کو دیکھتا تھا، تکیے کے نیچے کالا دھاگا رکھ لیا کہ سفید دھاگا رکھ لیا، تکیہ ہٹا کے دیکھتا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کون سا کالا ہے کون سا سفید ہے، کھاتا رہتا تھا پھر سو جاتا تھا۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھتا تھا، تکیہ ہٹا کے دیکھتا تھا، کالا سفید کچھ سمجھ میں نہیں تھا، پھر ٹکاتا رہتا تھا. بہت دیر کے بعد پھر سمجھ میں آیا کہ ارے سفید یہ ہے اور کالا یہ. تو پھر اس کھانے پینے سے رک گیا میں. اتنا لمبا وقت اللہ نے دیا کھانے پینے کے لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عادی تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے، اس کے نیچے صبح کی سفیدی بھی آ گئی اور رات کی سیاہی بھی آ گئی. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ معلوم نہیں تھا، کالا دھاگا سفید دھاگا ہی وہ سمجھ رہے تھے. پھر بعد میں اللہ پاک نے یہ لفظ نازل فرمایا، من الفجر. تم اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک صبح کے وقت سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی سفیدی یعنی روشنی ہے، اور کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے. یعنی رات کی سیاہی جب تک ختم نہ ہو اور صبح صادق کا اجالا جب تک شروع نہ ہو تب تک کھانے پینے کی اجازت ہے. یہ حکم اس وقت نازل ہوا. پہلے صرف جاگتے وقت تک کھانے کی اجازت تھی، سو گئے تو کھانے پینے کا وقت ختم. اور اب اللہ نے یہ آسانی پیدا فرمائی کہ صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو، چاہے سو جاؤ چاہے جاگتے رہو. ایسے ہی یہ بھی ایک حکم تھا کہ رمضان کی راتوں میں تم بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے. اگر سو گئے تو سونے کے بعد پھر کھا پی بھی نہ سکتے اور بیوی سے صحبت بھی نہیں کر سکتے. تو کچھ صحابہ چپ کے کسی کو کانو کان خبر نہ ہو وہ صحبت کرتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے جان لیا، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ رات بھر صبح صادق تک تم اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو. وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. بہت خوبصورت جملہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جسم اور لباس کا ایسے بالکل اتصال ہوتا ہے. لباس جسم کو چھپانے والا ہوتا ہے. ایسے میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے ہوتے ہیں. اور جیسے لباس اور جسم متصل ہوتا ہے، ایسے میاں بیوی میں بھی اتصال ہونا چاہیے، یعنی دل ملا ہوا رہنا چاہیے. دلوں کے اندر بغض، عداوت، کینہ، کپٹ اور کوئی ایسے جذبات نہیں ہونے چاہیے. جیسے لباس اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتا ہے، درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، ایسے میاں بیوی بھی متصل ہونے چاہیے. یعنی ان کے دلوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ملے ہونے چاہیے، محبت ہونی چاہیے، تعلقات استوار ہونا چاہیے. یہ اللہ نے بہت پیارا جملہ عطا فرمایا ہے ازدواجی زندگی کی خوشگواری کے لیے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، بیماری کی وجہ سے بولو یا کسی اور وجہ سے بولو، تو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. فدیہ یعنی ایک مسکین، ایک غریب کو 2 وقت کھانا کھلاؤ. اور اگر اس سے زیادہ کو تم نیکی کر سکتے خوشی تو بہت اچھی بات ہے. یعنی ایک سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلا دو، یا روزہ بھی رکھ لو اور فدیہ بھی دے دو تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد پھر رمضان کی اہمیت اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ اس مہینے کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں، اور وہ بھی شب قدر میں. کیونکہ سورہ قدر میں اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. تو سارا قرآن تو شب قدر میں نازل نہیں ہوا ہے، لیکن پہلی جو آیت غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ 5 آیتیں جو نازل ہوئی تھیں، علماء کہتے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر تھی. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. روزے رکھو، قرآن کی خاص طور سے تلاوت کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. قرآن سراسر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں ایسی روشن تعلیمات ہیں جو صحیح راستہ دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کے فرق کو واضح کرنے والی ہیں. پھر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی رمضان میں بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا،
تو اچھا ہونے کے بعد، صحت مند ہونے کے بعد جتنے روزے چھوٹ گئے اتنے روزوں کی قضا کر لے. یا رمضان کے مہینے میں کوئی مسافر ہو گیا، سفر کرنے کے لیے چلا گیا، تو سفر کے دوران اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر جتنے دنوں سفر کے روزے چھوٹے ہیں اتنے دن بعد میں قضا کر سکتے ہیں. بیماری کی حالت میں عورتوں کے حیض اور نفاس کی حالت بھی شامل ہے. عورتوں کو جو حیض آتا ہے، رمضان میں جو حیض آتا ہے، ان دنوں میں عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اتنے دنوں کے روزوں کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی. ایسے رمضان میں اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں. اس خون کی کم سے کم مدت کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آ کر کچھ دیر کے بعد بند ہو جائے، ایک آدھ 2 دن کے بعد بند ہو جائے، ایک آدھ ہفتے کے بعد بند ہو جائے، کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں. لیکن زیادہ سے زیادہ مدت نفاس کی 40 دن ہے. 40 دن کے اندر جب بھی خون بند ہو جائے، نہا دھو کر عورت پاک صاف ہو جاتی ہے، نماز پڑھے گی، اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھے گی، نہیں تو کمزوری ہے تو بعد میں قضا کر لے گی. لیکن حیض کے ایام میں حیض کے کم سے کم دن کی مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ حیض کی ماہواری کی مدت 10 دن ہے. تو حیض جتنے دنوں میں عورتوں کو آتا ہے اتنے دنوں میں وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گی، نماز بھی نہیں پڑھیں گی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. اس کے بعد اللہ نے اعتکاف کی ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جو آج کل سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ تم جب مسجدوں میں اعتکاف میں رہتے ہو تو بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے. اب آدمی سوچتا ہے کہ ہم تو یہاں مسجد میں رہیں گے، بیوی سے صحبت کرنے کا کیا کوئی سوال پیدا ہوتا کیا؟ یہ کوئی کون سی بات ہے؟ اب ہمارے یہاں مسجدوں میں ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے، وضو کا انتظام ہوتا ہے، استنجا وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، بیت الخلاء وغیرہ کے لیے بھی نظم ہوتا ہے. تو اعتکاف کرنے والوں کو ساری سہولت ملتی. اس زمانے میں یہ سب سہولت تھوڑی تھی. اعتکاف کرنے والوں کو استنجا کرنے کے لیے، بیت الخلاء کے لیے گھر ہی جانا پڑتا تھا. وضو کا پانی نہیں ہے تو گھر پہ جا کر وضو کرنا پڑتا تھا. تو اب اگر کوئی گھر گیا تو کہیں ٹٹیوں کالا پیلا نہ کر لے، اس لیے منع کیا گیا کہ گھر جاؤ گے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے، وضو وغیرہ کرنے کے لیے، تو خاموشی وہ ضرورت پوری کر کے ڈائریکٹ مسجد میں آنا. بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ عجیب و غریب واقعہ پیش آ چکا ہے، اس لیے یہ بات خاص طور سے اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. رمضان کی راتوں میں تو بیویوں سے صحبت کرنا جائز ہے، حلال ہے، لیکن دن میں صحبت کرنا حرام ہے. یاد رکھنا اس کو. اگر صحبت کیے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. یا تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 غریبوں کو 2 وقت کھانا کھلاؤ. غلام کے آزاد کرنے کا بھی ہے، لیکن اب غلاموں کا زمانہ نہیں ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول میں تو جل گیا. حضور نے کہا کیا ہوا؟ جل گیا بولے کیا ہوا؟ تو کہا میں رمضان کے دن میں بیوی سے صحبت کر لیا. رمضان کے دن میں؟ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ منع ہے نا. ارے اللہ کے رسول، وہ سو رہی تھی، اس کا پازیب چمکنے لگا اور مجھے اچھا لگا اور میں نے صحبت کر لی. انسان ہے، ہاں یاد رکھنا، کوئی لوکھنڈ اور پلاسٹک نہیں ہے اور فرشتہ بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، بیوی کو دیکھا وہ سو رہی تھی اور اس کا پازیب چمک رہا تھا، بس مجھ سے برداشت نہیں ہو، میں نے صحبت کر لی. تو حضور مسکرائے، کہا کہ تم کو کفارہ دینا پڑے گا، غلام آزاد کرو. غلام کچھ ہے ہو نہیں میرے پاس. چلو 2 مہینے کے روزے رکھو. ارے 1 ہی مہینے میں تو یہ ہو گیا، 2 کہاں سے رکھ سکتے. چلو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. میرے پاس طاقت ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں کھانے پینے کا، 60 کو کہاں سے کھلاؤں گا. اتنے میں ایک صحابی ٹوکرا بھر کے کھجور لائے، بڑا سا ٹوکرا. حضور نے کہا چل لے جا، 60 غریبوں کو بانٹ دے. ذہین صحابی تھے، چالاک صحابی تھے، غریب تھے لیکن چالاک.
وہ کہنے لگے اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، مدینے کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں، تو کس کو کھلاؤں؟ تو حضور نے کہا جا تو ہی کھا لے، لیکن یہ صرف ان کے لیے تھا، ہاں کسی اور کے لیے نہیں۔ حضور نے خود بتایا کہ صرف تیرے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ جب تم مسجد میں اعتکاف میں رہتے ہو نا تو بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف کرتے تھے، اور مسجد نبی کی دیوار اور حضور کا حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی دیوار ایک ہی تھی، دروازہ اور کھڑکی اسی دیوار میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور اپنا سر صرف گھر کے اندر کرتے تھے، پورا جسم مسجد میں ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر آپ کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھی، تیل لگا دیا کرتی تھی۔ اب یہ شکل ہو نہیں سکتی، ہاں کہ کوئی ایسی مسجد ڈھونڈو اعتکاف کے واسطے جو گھر کے بالکل بازو میں اور وہاں کھڑکی کھول لو اور ایسے آرام سے کر لو۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت اور آپ کی ایک مزاج کی صلابت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کر سکتے، لیکن تم محتاط رہنا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جذبات پر قابو تمہارے اندر نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں اس طرح بھی کرتے تھے اور کرنا جائز ہے، لیکن اب مسجدوں میں ایسا ہو نہیں سکتا، نہیں تو تم یہاں بیٹھے بیٹھے سوچیں گے کوئی آئیڈیا لگاؤ، کوئی آئیڈیا لگاؤ۔ اس میں پھر اللہ پاک نے ایک حکم بیان فرمایا معاملات کا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپس میں معاملات کا لین دین ایسے مت کرو کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے کھا لو، آئیڈیا کر کے، تدبیر کر کے، دھوکہ کر کے مال ہڑپ مت کرو، اور کسی کے مال کے مقدمے کو حاکموں کے پاس، قاضی کے پاس، جج کے پاس اس غرض سے مت لے جاؤ کہ تم ظلماً اس کے مال کا کچھ حصہ کھا لو۔ اگر تم کو معلوم ہے کہ تم حق پر نہیں ہو، سامنے والا حق پر ہے لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، مثال کے طور پر زمین تمہارے پاس ہے لیکن زمین کے مالک تم نہیں ہو، سامنے والا ہے، تم کو معلوم ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، مالک وہی ہے لیکن اس کے پاس زمین کے کاغذات نہیں ہیں، زمین اس کی ہے، اس پر کوئی گواہ نہیں ہے، اور وہ مقدمہ دائر کر رہا ہے کہ زمین میری ہے، مجھ کو دلا دیجیے، اور تم قاضی کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ دیکھو زمین تو میری ہے، میرے قبضے میں ہے، میں کیوں دوں؟ یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس سے بولے گواہ لاؤ، کاغذات بتاؤ۔ اب اس کے پاس بیچارے کے پاس کاغذات بھی نہیں، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور تم کو معلوم ہے کہ تم باطل پر ہو، حق پر نہیں ہو، تو ایسی صورت میں اس کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، دے دو اس کا مال۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین کا معاملہ ایسا ہی پیش آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے اس آدمی کے باپ کو زمین دی تھی دوستانہ تعلقات کی وجہ سے استعمال کرنے کے لیے، دوستانہ تعلقات دے دی میں نے، لو مجھ کو ضرورت نہیں، تم اس کو کھیتی باڑی میں استعمال کرو۔ اب اس کا باپ استعمال کرتا رہا، مر گیا۔ اب جب میں نے اس کو دیا تھا کوئی گواہ نہیں تھا، اب اس کو نہیں معلوم کہ اس کے باپ نے مجھ سے ویسے ہی لیا تھا، خرید کر نہیں لیا تھا، اب میں اسے مانگ رہا ہوں، زمین تو دے ہی نہیں رہا، کہا نہیں میری زمین ہے، میں کیوں دوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو تم مدعی ہو، تم دعویٰ کر رہے ہو کہ زمین تمہاری ہے، تو تم گواہ پیش کرو۔ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے جب اپنے دوست کو اس کے باپ کو زمین دی تھی تو میں نے کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا۔ تو کہا چلو قسم کھا لو، سامنے والے سے کہا جو انکار کر رہا تھا کہ زمین میری اس کی نہیں ہے، اس سے کہا چلو قسم کھاؤ۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو جھوٹی قسم کھا کے میری زمین ہڑپ کر لے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر سنائی جو آئندہ آپ سنیں گے انشاءاللہ، کہ جو لوگ اللہ کے نام کی قسم کھا کر جھوٹ بول کر دوسرے کا مال کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
تو یہ آیت پڑھی تو وہ آدمی ایک دم ڈر گیا اور کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول زمین اس کو ہی دے دو، میں نہیں لوں گا۔ تو ایسے مقدمات جس میں اپنوں کو معلوم ہے کہ ہم باطل پر ہیں، حق پر نہیں ہیں، لیکن سامنے والے کے پاس کوئی ثبوت نہیں، تو اس کے ثبوت نہ ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس کا مال ہے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ یہ معاملات کی ایک بہت اہم بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، اور اس رکوع کی بہت خوبصورت آیت اللہ پاک نے جو ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، جب کوئی دعا مانگتا ہے مجھ سے تو میں اس کی دعا سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ ان سے کہو کہ وہ میرے احکام پر عمل کریں، میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، امید ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ آیت اتنی خوبصورت آیت ہے کہ آدمی کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کتنا بھی خطرناک، کتنا بھی کٹھن، کتنا بھی مشکل معاملہ ہو، آپ اللہ سے جی لگا کر دعا کیجئے، اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ہم کو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ اس سے مانگنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی۔ ہم دنیا میں کسی سے بھی مانگے، باپ سے مانگے، ماں سے مانگے، بھائی سے مانگے، بیوی سے مانگے، دوست سے مانگے، ایک مرتبہ مانگیں گے، 10 مرتبہ مانگیں، کبھی نہ کبھی اس کی پیشانی پر بل آئے گا، جان پہ آئے گی۔ لیکن اللہ سے تم 100 مرتبہ مانگو، 1000 مرتبہ مانگو، 1,00,000 مرتبہ مانگو، زندگی بھر مانگتے رہو، اللہ خوش ہوگا، خوش کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میری بندی مجھ سے مانگ رہی ہے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو نمک کی ضرورت بھی ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا مقصد ہم اللہ سے مانگیں گے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اگر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ مجھے MLA بنا دے، مجھے MP بنا دے، مجھے منسٹر بنا دے، مجھے وزیر اعلیٰ بنا دے، مجھے صدر جمہوریہ بنا دے، مجھے وزیر اعظم بنا دے، اور سوچ رہے کیا معلوم اللہ تعالیٰ سنے گا کہ نہیں سنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، شک شبہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ کے لیے کوئی چیز دینا مشکل نہیں ہے، یہ سب تو معمولی چیزیں ہیں۔ اللہ کی نگاہوں میں دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کیا تم کو چاہیے آخرت کو کوئی اہم مقصد مانگ لو، اے اللہ مجھے جنت بغیر حساب کتاب کے عطا فرما دے، اے اللہ مجھے پل صراط پر بجلی کسی تیزی سے گزار دے، اے اللہ آخرت کی ساری منزلوں کو آسان فرما دے۔ جو مانگنا ہے مانگو، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ رات میں جب آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا مانگو میں اس کو دینے والا ہوں، ہے کوئی گنہگار مغفرت چاہنے والا وہ مغفرت چاہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کی مغفرت کر دوں گا، ہے کوئی روزی میں برکت چاہنے والا اس کی روزی میں تنگی ہے میں اس کی روزی کو کشادہ کر دوں گا۔ روز رات میں اللہ اعلان فرماتا ہے۔ ہم ہی کوتاہ ہیں جو اپنے مقصد کے لیے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہماری تمام نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت کے معاملات کو آسان فرمائے، ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔